الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاور لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتحاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین صلوات سرنامہ کلام میں سورہ بقرہ کی 177ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. کل میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کر چکا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو. ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، والیوم الآخر قیامت کے دن پہ ایمان لاؤ، والملائکۃ اس کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، والکتاب اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ ایمان لاؤ، والنبیین اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. سب سے بڑا اور سب سے اہم ایمان ایمان باللہ ہے، اللہ پہ ایمان لاؤ. یہ سب سے بڑی نیکی بھی ہے اور سب سے بڑا ایمان بھی ہے. لیکن اب یہ ذہن میں رہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ نے سکھلا دیا کہ اللہ ایک ہے تو مانے جا رہے ہیں.
جس نے تمہیں خلق کیا ٹھیک ٹھیک بنایا. ایک ایسا دور انسانیت میں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان، ہم نے ملے ہوئے نطفے سے انسان کو خلق کیا. اور اب عجیب مرحلہ فکر آیتیں طویل ہو گئی لیکن ترجمہ سرسری سن لو. عطا امر اللہ ہے فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کا امر آ گیا، اس امر کو حاصل کرنے میں جلدی نہ کرو. کسی امر پر اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے. عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اس کی مرضی پہ چھوڑ دو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ جو مشرک اور صاحب خدائی بیان کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. سبحان اللہ. سن کے چلنا، اب درمیان سے جملے چھوڑ رہا ہوں میں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. انسان کو نطفے سے پیدا کیا، انسان کو گندے پانی سے پیدا کیا. فاذا هو خصیم مبین. ذرا دیکھنا یہی ہم سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ ہر دور کی انسانیت کی تاریخ ہے. دیکھ رہے ہو نا. اچھا والانعام خلقها لكم، ہم نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے. یا دیکھو گرمی کا سامان ہے، منافع تم منفعتیں ہیں. ومنھا تاکلون، کھاتے بھی ہو. ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون. اور فقط ہم نے تمہاری غذا کا بندوبست نہیں کیا. جب شام کو چراگاہوں سے پلٹتے ہوئے ان کے گھروں کی گھنٹیاں بجتی ہیں تو تمہارے لیے ان میں ہم نے جمال رکھا ہے. تحمل اثقالکم والخیل والبغال والحمیرہ، یہ چوپائے سواری کے لیے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تم کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہیں. تم بشق الانفس، پریشانی کے بغیر وہاں تک جا نہیں سکتے تھے. یہ تمہیں آسانی سے پہنچا دیتے ہیں. سن لیا تم نے بھائی. قرآن مجید کی بات تھی تو ظاہر ہے کہ میں تو روکوں گا اپنے سننے والوں کو. گھوڑا دیا، گدھا دیا، خچر دیا. ٹھیک ہے نا. آج تو کہا ہے تو کیا قرآن صرف گھوڑے کے زمانے کی کتاب تھی؟ اب آخری جملہ سنو. وہ یخلق ما لا تعلمون، اور دیتا رہے گا جنہیں تم جانتے نہیں ہو.
اسے ہم نے نطفے سے انسان بنا دیا. کلا ان الانسان لیطغی، لیکن یہ انسان بڑا سرکش ہے. ان رآہ استغنی، جب اسے طاقت مل جاتی ہے تو سرکش ہو جاتا ہے. خدا معلوم کن طاقتوں کی طرف اشارہ ہے. قرآن ہے کلا کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہے. ان رآہ استغنی، جب دیکھے کہ میں طاقتور ہو گیا، میں مستغنی ہو گیا، تو سرکشی اختیار کرتا ہے. کہہ دو اس سے ان الی ربک الرجعی، تمہیں واپس تو ہمارے ہی پاس آنا ہے نا. کہہ دو اس انسان سے. جرمنی کے، اب دیکھو ذرا اس طریقے سے سنو، اس طریقے سے بول رہا ہوں. جرمنی کے ایک گمراہ مذہبی ہے، یہ تھیوری تھی کہ کمزور کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. زندہ رہنے کا حق فقط طاقتور کو ہے. اور اگر کوئی کمزور ہو تو طاقتور کو حق ہوتا ہے کہ وہ چل دے اور اسے ختم کر دے. جاؤ دیکھو خدا کی قسم، نیتشے نے اپنے فلسفے میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا، بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ کمزور کو جینے کا حق ہی نہیں ہے اس دنیا میں. سن رہے ہو؟ اس دنیا میں کمزور کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی کمزور نظر آ جائے اسے کچل دو. یہ نیتشے کا فلسفہ نہیں تھا، تمہارے پورے معاشرے کا فلسفہ یہی ہے. آج تمہارے پورے معاشرے کا فلسفہ یہی ہے. ہر بڑا یہ چاہتا ہے کہ چھوٹے کو کچل دے، ہر بڑا ملک یہ چاہتا ہے کہ چھوٹے ملک کو کچل دے، ہر بڑی طاقت یہ چاہتی ہے کہ چھوٹی طاقت کو کچل دے. یہ تمہارے معاشرے کا فلسفہ ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت ہے نمرود. کیا انکار کرو گے؟ اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت ہے نمرود. وہ نمرود جو ابراہیم سے ٹکرایا، وہ نمرود جو خلیل اللہ سے ٹکرایا، اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور تاریخ انبیاء قرآن میں نہیں ہے، تاریخ انبیاء ناک میں ایک مچھر گھس گیا اور اس مچھر نے اسے ہلاک کر دیا. تو اللہ کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ جب بڑی طاقت کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو چھوٹوں سے ہلاک کروا دیتا ہے.
خضر، الیاس، اور تینوں نبی ہیں، ایک نبی ہے، ان سے پڑھوا دیتا. کل نہیں بھائی، ان سے بڑی پڑھواؤں گا، میں خود پڑھوں گا. مالک راز کیا ہے؟ راز کچھ بھی نہیں ہے. علی کے باپ نے میرے حبیب کا نکاح پڑھایا تھا، اور اس کا نکاح میں خود پڑھاؤں گا. یہ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ تو یہ جو محاورے ہیں ان کی اصلاح کرو اور سوچ سمجھ کے محاوروں کو کہا کرو. کہنے لگے کہ بھائی اللہ کی مرضی تھی وہ مر گیا، آیا ہے ٹرک کے نیچے. مثال کہہ رہا ہوں، یا اللہ کی مرضی کہنے کہ ہاں اللہ کی مرضی تھی، لیکن کوئی پتا اس نے الہی کے بغیر ہلتا نہیں ہے نا. سب جانتے ہیں یہ جو نوجوان بچے یہ بچہ ہے، یہ جو بچہ ہے یہ نہیں جانتا ہے کہ کوئی پتا اس نے الہی کے بغیر ہل نہیں سکتا. تو میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ذہن میں رکھنا کہ پتا واقعی ہل نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ اس میں ارادہ ہے نہ شعور ہے. پتا واقعی ہل نہیں سکتا، اس لیے کہ ارادہ نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، شعور نہیں ہے. اور ہلنے کے لیے اپنی مرضی سے ہلنے کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے، حرکت بھی ضروری ہے، شعور بھی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ تو اللہ کی مرضی کے بغیر ہلتے ہیں نا. آپ تو ہلتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر ہلتے ہیں. اچھا تو یہ فلسفہ آیا کہاں سے؟ کہنے لگے مرضیاں رکھی، اس لیے کہ کنٹرول تو اس کے ہاتھ میں. میں نے کہا کہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، کنٹرول اسی کے ہاتھ میں. لیکن تمہیں نفس دیا، نفس کو ارادہ دیا، تمہیں شعور دیا، تمہیں حرکت عطا کی، اور تمہیں فسق و فجور اور ثواب و تقویٰ سے آگاہ کر دیا. اب مرضی ہے کہ ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ. تو اب آج سے یہ نہ کہنا بھائی توجہ ہے کہ جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے، نہ کہنا، خدا کی قسم نہ کہنا. ہر کام کو اللہ کرواتا بھی نہیں ہے. میں سننا تم نے اپنی ڈیٹ آف برتھ خود موجود کی، اس سے بھیجا آ گئے، اور اللہ تمہیں زندہ رکھے، جسے بلائے گا وہ چلا جائے گا. تو آنا اس کی مرضی سے، جانا اس کی مرضی سے. درمیان میں جو احکام کا پیریڈ ہے وہ تو تمہاری اپنی مرضی سے ہے. فلسفہ جبر و اختیار کا آسان ترین مرحلہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت سے 2 جملوں میں عرض کیا. لیکن آج بھی کہے جا رہا ہے یہ ملا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو میں نے کبھی کہا تھا، اور میں اپنی تقریر سے جملے کو مستعد ہے کہ تم ہریا کر رہا ہوں، کہ دیکھو ملاؤں کی 2 قسمیں ہیں. یہ ملاؤں کی 2 قسمیں سن کے تم حیران ہو جاؤ گے. ملاؤں کی ایک قسم وہ ہے جو دربار میں پہنچ جاتی ہے، اور ملاؤں کی دوسری قسم وہ ہے جو دربار میں جانے کی تمنا میں سسکتی رہتی ہے. سمجھے؟ جو تمنا میں ہے ایک قسم کے ملا، جو پہنچ گئے دوسرے قسم کے ملا. نہیں میں علماء پہ بات نہیں کر رہا ہوں، دین ملا کی سبیل اللہ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اچھا کہا، ملا کیا تھا اور مجاہد کیا تھا. ڈاکٹر اقبال نے کہا اچھا کہا، ٹھیک ہے نا. تو میں ملا کی بات کر رہا ہوں. ملا نے ہمیشہ بادشاہت کے ساتھ سازش کی. ملا اور بادشاہ تمہاری سمجھ میں آیا؟ لیکن نہیں سمجھ میں آیا. ملا اور بادشاہ، ملا اور بادشاہ رومت الکبریٰ کے محترم پاپائے
سمجھ رہے ہو بات کو؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھائی انہوں نے کہہ دیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، فرما دیا انہوں نے. کاش انہوں نے توریت اور انجیل کے علاوہ کبھی قرآن پہ بھی نگاہ ڈال لی ہوتی، غیر محتاط جملہ نہ فرماتے. بھائی توجہ رکھنا، کتنا غیر محتاط جملہ ہے، کتنا غیر محتاط جملہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. کبھی اس کو بھی سے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یہ نہیں ہوتا. لیکن اب یہ جملہ جب آ گیا ہے منہ پر تو یہ جملہ سنتے ہی جاؤ. تو اب وہ عیسائیت کے سب سے بڑے ملا عالم دین پاپا اعظم محمد رسول اللہ کے انتہائی قابل احترام کہنے لگے اسلام تلوار کے زور سے پھیلنا. جب اعتراض ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں بادشاہ کا جملہ کوٹ کیا تھا. اب میں یہ کیسے بتلاؤں کہ بادشاہ اقتدار کی علامت ہے، علم کی علامت نہیں ہے. کیسے لوگوں کو سمجھاؤں کہ بادشاہ اقتدار کی علامت ہے، علم کی علامت نہیں ہے. تو ملا نے ملوکیت کے ساتھ ہمیشہ کٹجوڑ کیا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. کیا کمال کا جواب ہے. اور یہ تمہارے مسلمانوں کے علم کلام میں کب آیا؟ اردو زبان میں جو علم کلام کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں فلسفہ جبر اختیار کو دیکھ لینا. اصرار ہے ملا کو کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. سوچ کا اصرار ہے، اصرار ہے. کبھی کبھی تو ہم بھی لائے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تو ہم بھی لائے ہو جاتے ہیں. عجیب اصرار ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بھائی کہاں سے آ گیا؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب بادشاہ کے دسترخوان پر روٹی تو رہا ہے تو بادشاہ کے حق نمک کو تو ادا کرنا ہے. تو اب بادشاہ جو بھی کرے اسے جواب پیش کرنا ہے. بادشاہ نے ضرور کیا، کہا بھائی اس کی تفصیل کیا ہے؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. خدا کی قسم نہیں ہے، اگر کھولو گے نا علم کلام کو تو اس کے اندر سے یہ نکلے گا. بھائی ہم نے کہا کہ یہ حسین کو قتل کر دیا، کبھی کیا کریں؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اچھا تو اللہ کے کروانے سے کیا اس نے. اچھا سیلانیاں اسیر ہو گئے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ عجیب بات ہے. جس چیز پہ اعتراض کرو ملا کی طرف، ملا بولے گا بادشاہ کی طرف سے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب اپنے اس قول سے ہٹنا نہیں. ہم اگر دشمنان آل محمد پہ لعنت بھیجیں جو کرواتا ہے ہم نے راستہ بتلا دیا، چاہے شاکر بنو چاہے کافر بنو. آوازی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ہم نے دین بتا دیا. اب جس کا جی چاہے، بھائی بہت توجہ ہے، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، زبردستی نہیں ہے. جس کا جی چاہے وہ کافر رہے، وہاں دیکھیں گے، وہاں دیکھیں گے. تو ذرا سی بات تھوڑی سی آگے بڑھ جائے اس مقام سے. دیکھو قرآن میں حکومت کا نظام ہے، نظام ولایت ہے. یہ انما ولیکم اللہ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت. ظاہر ہے کہ اس آیت سے سہارا لے کر مجھے آگے بڑھ جانا ہے. آئے ولایت وہ علی ولی اللہ والی آیت، ٹھیک ہے نا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا
تمہارے ولی وہ صاحبان ایمان والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ولی وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، جو زکات دیتے ہیں، وہم راکعون، اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ یہ زکات دینے والے ولی ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، سب جمع کے شعر ہیں، واقعہ یہ کہ جواب شعر ہیں۔ وہ مومنین جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں، وہ مومنین، اور تم دعوے دار ہو ایک مومن کے۔ اگر واحد کا صیغہ ہوتا تو ولایت پہلے تک رک جاتی۔ صحیح کتابیں جو ہیں ان میں اس حدیث کو دیکھ لینا، پیغمبر اکرم نماز پڑھا رہے تھے اور دنیا کے جلیل القدر ترین لوگ ایسے صاحبان بصیرت نہ پچھلی قوموں میں دیکھے گئے اور نہ مستقبل میں دیکھے گئے، جو شیعہ ہیں شام رسالت کے پروانے ہیں نا، اچھا نئے مسلمان ہیں اس لیے جو شیعہ
صفوفکم، یہاں جماعت میں اپنی صفیں تو ٹھیک رکھا کرو. ولا تسبقونی بالرکوع، اور مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو. یہ ہے جذبہ نئے اسلام کا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور مجھے کبھی کبھی سوچنے کی اجازت دے دیا کرو کہ اگر امام سے پہلے جان بوجھ کے رکوع میں چلے گئے نماز باطل، تو اگر امام سے آگے کھڑے ہو جاؤ تو حشر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تصور صفوفکم ولا تسبقونی بالرکوع. دیکھو خدا کی قسم کلمہ دیکھو، اپنی صفوں کو ٹھیک رکھا کرو. صفیں ٹھیک نہیں تھی. آج کا نمازی کتنا اچھا ہے کہ صفیں ٹھیک رکھتا ہے، اور وہاں رسول کو ہدایت کرنی پڑی کہ صفیں ٹھیک کرو، برابر کرو. ولا تسبقونی بالرکوع، اور مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو. تو میرے نبی نے کم از کم اس کی ایک نماز کو دو کام کیے. ایک اللہ کی عبادت کی، دوسرے اپنے پیچھے پڑنے والوں کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ پھیلے کثیر ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جوش عداوت علی میں رسول کی نماز کو تو خطے میں نہ ڈالو. بھائی اب میں کیا کروں؟ ولایت علی تو آپ بات کریں گے. اچھا ولی ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو ولی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ولی تھے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی جب بات آ گئی تو سنو، پھر کہیں اور جانا ہے مجھے، لیکن آہستہ آہستہ میں آگے بڑھ جاؤں. کہنے لگے کہ یہ واقعہ ہی سننا ہے. بھائی کون سا واقعہ؟ وہ جو انگوٹھی دی تھی واقعہ جھوٹا ہے. ہم نے کہا بھی جھوٹا کیسے؟ خدا کی قسم اگر یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا تو علی کا معجزہ ہونا سمجھ میں آ جائے گا. خدا کی قسم علی معجزہ ہے، خدا کی قسم علی معجزہ ہے. کیسے معجزہ ہے؟ دلیل سنو. کہنے لگے واقعہ جھوٹا ہے. تو کیسے واقعہ جھوٹا ہے؟ کہنے لگے بھائی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ علی کے پیر میں تیر لگ گیا تھا اور نکالنے میں تکلیف ہوتی تھی. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ نماز میں جب علی کھڑے ہو تو نکال لو. اسے تو اٹھا تو خدا کی بارگاہ میں ہوتے. اتنا استغراق، اتنے ڈوبے ہوئے نماز میں کوئی خبر بھی نہیں ہوگی. تو جو آدمی نماز میں اتنا استغراق رکھتا ہو تو صاحب کی آواز کیسے سنی؟ علی کا معجزہ سمجھ میں آیا. ایک فضیلت کو دبانے کے لیے دوسری فضیلت ہی پیش کی گئی. لیکن ولی تو علی تھے.
ذہن کے کس نہا خانے میں چھپی ہوئی تھی. پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا, پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. اللہ کے ولی تو سن کے نا تم نے, اللہ کے ولی آیت پڑھتا ہوں. سورہ لہن سے کہنے لگا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم. شیطان نے اچھے لوگوں کو گناہوں کی طرف مائل کر دیا اور وہی شیطان آج بھی ان کا ولی ہے. تو ہمارے ولی تو معلوم ہے. ہمارے ولی تو معلوم ہے. لوگ اپنے اولیاء بتائیں. اب دیکھو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہے اور ان سے بڑی شخصیت کہلاتی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی, جن کا دعویٰ بھی بہت بڑا ہے اور ہوگا یقیناً. ایک معتبر آدمی کہہ رہا ہے تو دعوے میں دم ہوگا. جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے میرے یہ دونوں پاؤں ساری دنیا کے ولیوں کے کندھوں پر ہیں. دیکھو اگر معاشرہ جاہل ہو تو اپنا تعارف کرانا بھی ایک اچھا کام ہے. اگر لوگ مقام ولایت کو نہ سمجھتے ہوں تو اپنی ولایت کا تعارف کرانا بھی ایک اچھا کام ہے. فرمانے لگے کہ میرے دونوں پاؤں ساری دنیا کے ولیوں کے کندھوں پر ہیں. سارے ولی چھوٹے ہیں, میں ان کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوں. اللہ ولی رسول ولی انما ولیکم اللہ ورسولہ. میں نام لکھ کے دیتا ہوں اللہ, کوئی ولی اس پہ پاؤں رکھ کے دکھا دے. میں دیکھو غیر پارلیمانی زبان استعمال نہیں کیا کرتا ہوں سے. کوئی ترم خان اللہ کے نام پہ پاؤں رکھ دے جان بوجھ کر اور مسلمان رہ جائے, میں جانوں اللہ ولی ہے. رسول ولی ہے, کوئی نام محمد پہ پاؤں رکھے اور مسلمان رہ جائے, جب میں جانوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ تمہارے ولی ہیں اور ایک وہ ولی تھا جو محمد کے کندھوں پر دونوں پاؤں رکھے ہوئے کھڑا تھا. یہ تو صورت حال ہے. اچھا تو 17 قول ہیں کہ مہر نبوت میں کیا لکھا ہوا ہے اور دونوں طرف مہر نبوت تھی. یہ بھی 11 قول ہیں. ایک طرف لکھا تھا جو مشہور ہے بتلا رہا ہوں محمد رسول اللہ, دائیں طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ. مہر تھی کندھے پر, اس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ اور بائیں طرف لکھا تھا نصر من اللہ. اتفاق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو قرآن کی آیت ہے اور نصر من اللہ جو قرآن کی آیت ہے. یہ قرآن کی آیت تو ہے, محمد رسول اللہ نصر من اللہ یہ دونوں قرآن کی آیت ہیں. اچھا بھیا لے آؤ قرآن. قرآن کا احترام جانتے ہو کیا ہے؟ چومو, سر پہ رکھو, ٹھیک ہے نا. یعنی آج بھی مسلمان گھروں میں یہ دستور ہے کہ کوئی کتاب قرآن کے اوپر نہیں رکھی جاتی. تو اردو عوام دعاؤں کی احکام کی کتاب ہے تو اردو عوام قرآن پر رکھو. بھلا مفاتیح الجنان کتنی معتبر کتاب ہے, اگر قرآن کے اوپر رکھ دو بھلا نہج البلاغہ صحیح میں کاملہ ایک علی کا قول, ایک زین العابدین کا قول, اگر قرآن کے اوپر رکھ دو بھلا. میں اگر غلطی سے تو اردو عوام قرآن پر رکھ دوں تو یہ پورا مجمع مجھ سے کہے گا یہ آپ نے کیا کیا نیچے رکھی ہے, اس کہ قرآن پر کوئی چیز رکھی نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں قرآن لیا اور قرآن ہی کے اوپر رکھ دوں
آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہاں تک تو ہم آ گئے نا, تو اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں جملہ کہوں اور پھر اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ سائل کی آواز سے اللہ کی بارگاہ میں, ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی بات. اور علی تھے اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں, بات سن لی سائل کی آواز, لیکن علی نے اسے دیا کیسے, ہم اسے دی کیسے, یعنی سوال ہے کہ ہاتھ بڑھا دیا, کیا کیا؟ یہ ہاتھ بڑھانا بھی پہلے کثیر ہے, ذرا سی انگلی ہلانے کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, سر پہ ذرا سا ہاتھ پھیرنے کوئی حرج نہیں ہے, پہلے کثیر نہیں ہے, ٹھیک. علی نے کیسے دیا, کیا کیا؟ اور اتنے بڑے نمازیوں کے مجمع میں اس نے پوائنٹ آؤٹ کیسے کیا سائل میں؟ سائل نے پوائنٹ آؤٹ کیسے کیا؟ میں بہت دنوں تک سوچتا رہا, لیکن یقین کرنا کہ اس واقعے کو میں نے جس کتاب میں بھی دیکھا اس میں فقیر کا سوال اللہ سے تھا, بندے سے نہیں تھا. مالک دلا دے بھائی, توجہ رہے, مدینے کا قبلہ جنوب میں تھا اور مسجد میں داخل ہونے کا دروازہ شمال میں تھا. بھائی کچھ بات سمجھ میں آئی؟ سب کے منہ ہے جنوب کی طرف, قبلہ جنوب کی طرف ہے. اور اب سائل توجہ رہے یہ کہہ کے چلا کہ مالک اب تک تیری بارگاہ سے کچھ نہیں ملا, اتنے میں علی نے اسے انگوٹھی دے دی. کیسے دی بھائی؟ فقط ایک جملہ. اب یہ سائیکولوجیکل بات ہے بھائی, مانگا اللہ سے, دیکھا ید اللہ کی طرف. تقریب اس مرحلے پر رک جائے گی, زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. اچھا بھائی انما نہیں, وہ آئے چھوڑو, ابھی ہم یہی رکے رہے ہیں. دیکھو تمہارا ولی اللہ, اب دیکھو اسلام کا نظام جو اس پہ بچا ہوا, تمہارا ولی اللہ, تمہارا ولی رسول, تمہارا ولی وہ جو رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے. دیکھو رکوع نماز میں نماز پڑھتا ہے, زکات دیتا ہے. نماز اللہ کی عبادت, زکات بندوں کو مدد کرتا. تو ولی وہ ہوگا جو فقط نماز پہ ناز نہ کرے. تو دیکھو بھائی سنو, نماز جماعت سے پڑھو بہت اچھی بات ہے, لیکن انفرادی عبادت, ٹھیک. زکات ایک دے گا ایک لے گا, ٹھیک ہے. تو نماز اللہ کی, بہت توجہ ہے, نماز اللہ کی, زکات بندوں کی. ولی وہ جو اللہ سے بھی رب رکھے, بندوں سے بھی رب رکھے. اب ایسا ولی واسطہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت سیدھی بات کر رہا ہوں, ولی وہ جو ایک طرف اللہ سے مربوط ہو, دوسری طرف بندوں سے مربوط ہو. اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو کو اس مرحلے پر روکنا چاہ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہ دن ہی علی کے ہیں, اس لیے میں نے زیادہ گفتگو امیر المومنین پہ کی. علی نے کل سے اگر یاد رہ گیا تو علی نے تلوار کے زور سے تو اسلامی پھیلایا. کبھی کوئی مثال اسی لیے ہوا, لیکن علی کے کردار کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سنو اور دو جملے مسائل, میں طویل مسائل نہیں پڑھا کرتا, لیکن ابھی میں مسائل تک پہنچا دی. دو جملے سنو, دو. ایک خاتون ہے دارمیہ, اور یہ وہ خاتون ہے جس کا تعلق ایسے قبیلے سے تھا کہ پورا قبیلہ علی کا چاہنے والا تھا. جنگ صفین نے یہ لوگوں کے دل بڑھا رہی تھی علی کی طرف سے, اور امیر شام کو اس کی رپورٹ مل چکی تھی کہ وہ عورت جس کا نام دارمیہ ہے, شاعرہ بھی تھی, خطیبہ بھی تھی,
صاحب وقت ہے، صاحب اقتدار ہے. اب اقتدار کی زبان تو یہ کہتی ہے کہ اسے بلا لاؤ، اقتدار کی زبان تو یہی ہے بلا لاؤ. لوگ گئے کہ تمہیں بادشاہ وقت نے بلایا ہے، تو کہا مجھے کوئی تمنا نہیں لینے دیتی، مجھے کوئی تمنا نہیں لینے دیتی. اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو تشریف لے آئے. بڑا ہل مشہور ہے نا، بڑھواری ہل. تشریف لائے، بیٹھے اور کہا دارمیا تم ہی ہو جو میرے خلاف علی کی فوجوں میں جذبات جنگ برگیتا کرتی تھی. کہا اچھا تم نے تو علی کو کہیں سے دیکھا ہے، علی کے کچھ فضائل تو بیان کرو. کہا امیر نہ پوچھ، اس لیے کہ اگر میں علی کے فضائل چھیڑوں تو یہ پورا موسم حج ختم ہو جائے گا، فضائل ختم نہیں ہوں گے. پورا موسم حج ختم ہو جائے گا، فضائل ختم نہیں ہوں گے. کہا دارمیا کچھ تو بتلاؤ. دیکھو یہ ہے علی، دشمن خون کا دشمن، علی کے خون کا دشمن علی کے فضائل سننا چاہتا ہے. کہا بس اگر فضائل ہی سننے ہیں بس سننا، اگر فضائل ہی سننے ہیں تو ایک جملہ سن لو. کہا بتاؤ. کہا میں تو علی کو بہت پہلے سے جانتی، علی تخت حکومت پر آنے سے پہلے جیسے تھے، تخت حکومت پر آنے کے بعد بھی ویسے ہی تھے، تم جیسے نہیں تھے. جیسے تخت حکومت پہ آنے سے پہلے تھے ویسے ہی تخت حکومت آنے کے بعد تھے. اب انہوں نے صورتحال کو بدلا. دیکھو ہارس ٹریڈنگ کا نام تو سنا ہوگا نا، بہت پرانی ہے. کہنے لگے اگر میں کچھ تمہیں ہدیہ کروں تو قبول کرو گی، اگر میں کچھ دوں تو تم قبول کرو گی، مال دولت کچھ. کہا کہ ہاں میں قبول تو کروں گی، لیکن اس کے باوجود تم رہو گے، علی علی رہے گا. جو بہت قیمتی ہوتے جا رہے ہیں، اور سرخ اونٹیاں. امیر شاہ نے حکم دیا کہ دارمیا کو 100 عدد سرخ اونٹ دے دیے جائیں. اسے قبول کر دی، بہت بڑی مہنگا جانور تھا. دارمیا نے قبول کر دی. اب مسکرائے اور کہنے لگے اگر علی ہوتے تو اتنا دیتے. تو دیکھو کیا نازک مرحلہ ہے. قبول بھی کر لیا، قبول کر لیا. اگر علی ہوتے تو تمہیں اتنا دیتے. اتنا سر اٹھایا اس بوڑھی عورت نے اور کہا اتنے کی بات کرتے ہو، علی ہوتے تو 1 درہم بھی نہ دیتے. کہا کیوں؟ کہا علی بیت المال کو لوگوں کو خرید
کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اگر حلال ہے تو اس کا حساب ہوگا اور اگر حرام ہے تو اس کا عذاب ہوگا. تو علی موقف کے حساب میں دیر تک کھڑا نہیں ہوگا. تقریر تمام ہو گئی, تمہاری سلائیں بلند ہو گئی, بلند ہو گئی سلائیں. افطار کیا, نماز پڑھی, نماز پڑھ کر تعقیبات میں مشغول ہوئے, کچھ دیر تعقیبات پہ گزاری تھی کہ آنکھ لگی, پھر آنکھ کھلی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. کا بیٹوں میں پوچھو, سارے بچوں کو جمع کرو, علی کا بھرا ہوا گھر ہے, سارے بچے جمع کرو. الحمد للہ سارے بچے جمع ہوئے. کہا علی تم سے جدا ہونے والا ہے. صرف یہی پیغام دیا, صرف یہی پیغام دیا, علی تم سے جدا ہونے والا ہے. جاؤ حسن اپنے حجرے میں جاؤ, جاؤ حسین اپنے حجرے میں جاؤ. سب بچوں کو بھیج دیا, بس یہ پیغام دے کر بھیج دیا. پھر نوافل شب میں مشغول ہوئے, نوافل شب سے فارغ ہوئے, باہر نکلے, آسمان دیکھا, کہا کہ ہاں یہ وہی رات ہے. کہہ چکے ہیں, اپنے ورثہ سے کہہ چکے ہیں کہ علی جدا ہونے والا ہے. دونوں ہاتھ بلند کیے, کہا اللہم بارک لی فی موت, میرے پروردگار میری موت کو میرے لیے باعث برکت بنا ہے. یہ جملہ مذاق نہیں ہے, میری موت کو میرے لیے باعث برکت بنا ہے. یہ کہہ کر پھر اندر تشریف لائے, سورہ یاسین کی تلاوت, سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد نکلے. پھر وہ واقعہ پیش آیا مرغانوں والا, جسے میں کل بیان کر رہا تھا تمہارے ساتھ. بہت تفصیلات ہے, بہت تفصیلات ہے. شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم یہ دونوں بیان کرنا. دیکھو بیٹے تو چلے گئے, لیکن یہ دونوں بیٹیاں, ایک بیٹی کے گھر میں مہمان تھے, دوسری بیٹی رک گئی. یہ دونوں بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم حجرے میں تو نہیں تھے, لیکن بابا کی آواز آ رہی تھی, بار بار کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ, بار بار فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, بار بار فرماتے تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اور بار بار فرماتے تھے اللہم صل علی محمد و آل محمد. آئے مسجد میں, دو جملے سنو, مجھے اجازت دے دو, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. مسجد میں تشریف لائے, نوافل کی نمازیں پڑھی, اور جب صبح کی نماز کا وقت ہونے لگا تو اب لوگوں کو آیا اقیموا الصلاۃ, کسی کو کہا نماز کے لیے اٹھ جاؤ, کسی کے پاس جا کے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز لوگوں کو برائی میں سے روکتی ہے. کسی نے کہا حی علی الصلاۃ, نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. سارے نمازوں کو بلایا, زیادہ زحمت نہیں ہے. سن رہے ہو نا, اب میں نے ڈیٹیل اسے بیان کی کہ موقع نہیں ہوتا ان تفصیلات کو بیان کرنے کا.
نماز تمام